اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائر انفو چینل۔ آج ہم بات کریں گے ریونیو میٹرز کے بارے میں۔ ریونیو کورٹس کی عدالت میں جو معاملات دیکھے جاتے ہیں ان کی بابت ہم آج تفصیلی بات کریں گے۔ جو معاملات و تنازعات زرعی اراضی کے مالکان اور مزارعین کے مابین پیدا ہوتے ہیں ان کی سماعت ریونیو کورٹس میں ہوتی ہیں، مثلا زرعی اراضی کے مالک اور مزارع کے مابین تنازع، نشاندہی اراضی، بے دخلی مزارع، دلاپانے حصہ پیداوار یا شریک کھاتہ سے قبضہ حاصل کرنا وغیرہ، تقسیم زرعی اراضی، صحت گرداوری، انتقالات کے خلاف اپیلیں وغیرہ۔ اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر ٹرم ریونیو میٹر میں یوز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں، جیسے رجسٹر حقداران زمین ہو گیا۔ رجسٹر حقداران زمین، جس کو جمع بندی بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر 4 سال بعد تیار ہوتی ہے، جس میں نئے اور پرانے مالکان و کاشتکاران کے کھاتہ جات و قطونی جات تحریر کیے جاتے ہیں۔ اسی میں تمام مالکان کے نام، کاشتکار، خسرہ نمبر، رقبہ، یہ تمام تفصیل اس میں مکمل درج کی جاتی ہے اور اس میں حصہ داریاں کا اندراج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرد بدر کی بابت ہم بات کریں گے کہ فرد بدر کیا ہے۔ فرد بدر پٹواری تیار کرتا ہے۔ اگر کسی کھاتے میں حصہ مالک میں کمی بیشی ہو جائے یا کسی حقدار کا نام غلط تحریر ہو جائے تو بذریعہ فرد بدر درستگی ہو سکتی ہے، جو کہ پٹواری حلقہ کرتا ہے۔ درستگی انتقال: اگر بوقت انتقال سہماً کسی مالک یا خریدار کے نام میں کوئی غلطی ہو جائے یا حصص میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جدید 4 سالہ جمع بندی داخل صدر دفتر ہونے سے قبل تحصیلدار یعنی ریونیو آفیسر بذریعہ فٹ نوٹ اس انتقال کی درستگی کر سکتا ہے، اور اگر 4 سالہ جمع بندی بعد پڑتال افسران داخل صدر دفتر ہو جائے تو کسی بھی درستگی کا اختیار کلیکٹر ضلع کو ہوگا۔ کھاتے کی بابت ہم بات کرتے ہیں۔ کھاتے میں مالکان اراضی اور اگر اراضی رہن ہو تو مرتہان کا اندراج ہوتا ہے۔ قطونی میں کاشتکاران و مزارعین کا اندراج ہوتا ہے، یا مالکان اگر خود کاشت کر رہے ہو تو ان کا اندراج ہوتا ہے۔ روزنامچہ واقعاتی ڈیلی ڈائری۔ ڈیلی ڈائری کیا ہے؟ جس طرح پولیس کے پاس ایک ڈیلی ڈائری ہوتی ہے ہر معاملات کو درج کرنے کے لیے، تو اس طرح پٹواری کے پاس بھی ایک ڈیلی ڈائری ہوتی ہے جس میں وہ روزمرہ معاملات کا اندراج کرتا ہے۔ روزنامچہ واقعاتی ایسا رجسٹر ہوتا ہے جس میں پٹواری روزانہ کی بنیاد پر اہم امور اور واقعات درج کرتا ہے۔ دعوی استقرار حق دائر کرتے وقت جہاں انتقال وغیرہ کو چیلنج کیا جاتا ہے وہاں متعلقہ تاریخ کے روزنامچہ واقعاتی کو بھی لازماً چیلنج کرنا چاہیے۔ انتقال موٹیشن: انتقال کاغذات محکمہ مال میں ملکیت کی تبدیلی کی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کی ایک پرت سرکار ہوتی ہے اور ایک پرت پٹوار ہوتی ہے۔ یہ بذات خود ملکیت کی دستاویز یا ملکیت کا پروف نہیں ہوتا، بلکہ ٹائٹل وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ اس بارے میں لازماً کیس لا کا مطالعہ کر لیں۔ اب آتے ہیں گرداوری کی بابت۔ گرداوری ہوتی کیا ہے؟ گرداوری پٹواری حلقہ موقع پر جا کر کرے گا۔ خانہ تغیرات کی موجودہ صورتحال کو ملاحظہ کر کے پٹواری حلقہ اندراج کرے گا۔ اگر کاشت حسب سابق بدستور ہوگی تو وطر بدستور رکھا جائے گا، جو کہ کراس کے نشان میں گرداوریوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کی صورت میں پٹواری حلقہ پر لازم ہے کہ وہ اندراج تغیرات اور قبضہ و لگان کا رجسٹر تغیرات میں اندراج کرے۔ مختصراً گرداوری میں زمین کاشت کرنے والے کا نام درج ہوتا ہے۔ 1 اکتوبر تا 31 اکتوبر کی گرداوری کو فصل خریف کہا جاتا ہے، جبکہ 1 مارچ تا 31 مارچ کی گرداوری میں فصل ربیع کا اندراج ہوتا ہے۔ گرداوری ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 کے رول 38 کے تحت کی جاتی ہے اور درستگی رول 40 یعنی رول 40 کے تحت ہوتی ہے۔ کون سی فصل ربیع ہے، کون سی فصل خریف ہے، یاد رکھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے
کہ عربی زبان میں فصل ربی موسم بہار کو کہتے ہیں اور فصل خریف موسم خزاں کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جو فصل موسم بہار میں بوئی جائے اسے فصل ربی اور موسم خزاں میں بوئی جائے اسے فصل خریف کہتے ہیں۔ اس طرح موسم گرما کو فصل صیف اور موسم سرما کو فصل شتاء کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں نشاندہی کی طرف۔ نشاندہی جو ہے پوائنٹیشن، نشاندہی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 175 کے تحت اور پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 کے رول 67 الف کے تحت ہوتی ہے، جس کا اختیار صرف ریونیو آفیسر کو ہوتا ہے۔ پٹواری یا گرداور نشاندہی کرنے کا مجاز نہ ہے۔ اس طرح کوئی ریٹائرڈ ریونیو آفیسر بھی کرنے کا مجاز نہ ہے۔ زرعی اراضی پر اگر کہیں بھی کوئی ناجائز قابضان ہیں تو ان کی بے دخلی کا اختیار بھی ریونیو کورٹ کے پاس موجود ہے، جو کہ بے دخلی قابضان ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رول 1968 کے رول 67B کے تحت ہوتی ہے۔ ریونیو کی اپیل کی بابت اگر ہم بات کریں تو اپیل ریونیو معاملات میں افسر مال کے حکم کے خلاف اپیل لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 161 کے تحت ہوتی ہے۔ اس کی میعاد دفعہ 162 کے تحت کلیکٹر کی عدالت کے لیے 30 دن، کمشنر کی عدالت کے لیے 60 دن اور بورڈ آف ریونیو کی عدالت کے لیے 90 دن مقرر ہے۔ ریویژن نگرانی کی بات اگر کرے تو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 164 کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ میعاد نگرانی دفعہ 164 کے اندر ہی 90 دن بیان کی گئی ہے۔ تقسیم پارٹیشن جو زرعی اراضی کی تقسیم ہے اس کا اختیار ریونیو کورٹ کے پاس موجود ہے، جو کہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 135 کے تحت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کاتا شریک مالک جس کے قبضے میں اگر اراضی نہ ہو اور وہ تقسیم کی کارروائی کرنا چاہے تو وہ لینڈ ریونیو کورٹ کی عدالت میں دفعہ 135 کے تحت تقسیم کی درخواست دائر کرے گا۔ آپ نے اکثر ریونیو معاملات میں لال لکیر کی بابت سنا ہوگا کہ یہ لال لکیر ہوتی کیا ہے۔ لال لکیر کے اندر وہ زمینیں ہوتی ہیں جن پر ریونیو مالیہ تشخیص اسیس نہیں ہوتا۔ ان کا ذکر دفعہ 3 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں موجود ہے، مثلا شاملات دہ وغیرہ۔ شاملات کی جتنی اراضی ہے یہ دفعہ 3 کی اراضی ہے اور اس کو ریونیو زبان میں لال لکیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دفعہ کو کمنٹری کے ساتھ غور سے پڑھ لے۔ بعض اوقات کسی نے شاملات دہ میں جگہ خریدی ہوتی ہے اور معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ رجسٹری کیوں نہیں کرائی؟ ایسی صورت میں اس سوال کا جواب آپ کو دفعہ 3 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں مل جائے گا۔ گرداوری کا وطر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرداوری میں کراس کا نشان لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قبضہ اراضی حسب سابق بدستور ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے کہ خریف یا ربیع کی فصل ایک ہی شخص نے کاشت کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر گرداوری میں ایک کراس کا نشان لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرداوری کا قبضہ جو ہے وہ حسب سابق برقرار ہے۔ اب آتے ہیں تتیمہ کی بابت۔ تتیمہ کیا ہوتا ہے؟ سالم خسرے میں ہمیشہ تقسیم کی بات یا فروخت کے بعد جو الگ نمبر اسی خسرے میں دیا جاتا ہے اس کو تتیمہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سالم خسرہ نمبر میں سے اگر کوئی بھی حصہ جس قدر بھی کسی شخص کو منتقل کیا جائے تو اس بے شدہ یا تقسیم شدہ حصے کا رقبہ سالم خسرہ نمبر کا تتیمہ کہلاتا ہے، جو کہ بٹا میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خسرہ ہے جس کا نمبر 35 ہے اور اس کا رقبہ 20 کنال ہے۔ اس کی تقسیم ہو گئی۔ 10 کنال نئے مالک کو مل گیا جو کہ سائل تھا، جس نے درخواست سے تقسیم دائر کی تھی، اور 10 کنال جو ہے وہ سابقہ مالک کے پاس جو کہ قاطع شریک ہے اس کے پاس رہ گیا۔ جو سابقہ مالک کے پاس رہ گیا اس کا نمبر 35 برقرار رہا، اور جو نئے مالک کو دیا گیا اسی خسرے میں کاٹ کے اس کے اس حصے کو خسرہ جو ہے 35/1 کہا جائے گا، جو کہ خسرہ 35 جو ہے وہ بٹا میں چلا گیا۔ خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے؟ بندوبست کے دوران
ایک موضع کی، ایک ایریے کی جو زمین کی تقسیم کی جاتی ہے، جو نقشہ بنایا جاتا ہے، جو پٹواری کے پاس ایک کپڑے پر لٹا موجود ہوتا ہے، اس میں ہر زمین کو ایک الگ نمبر کے ذریعے سے مخصوص پیمائش سے الگ کیا گیا ہوتا ہے، اور جو نمبر دیا جاتا ہے اس ٹکڑے کو، اس کو خسرہ نمبر کہتے ہیں، جس میں تمام مالکان کے نام اور تفصیل درج کی جاتی ہے، جو کہ اسی نمبر سے ہی جمع بندی میں اس خسرے کی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی ریونیو معاملات کی بابت۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی اور ویڈیو بھی بنائیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔